آمنہ ایک خوشحال خاندان کی بہو تھی۔ وہ ایم اے پاس تھی اور ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کرتی تھی، مگر سسرال والوں نے یہ کہہ کر نوکری چھڑوا دی کہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ بہو سے کام کروایا جا رہا ہے۔ آمنہ نے خاموشی سے ملازمت چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گئی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا۔ اسی دوران ایک دن گھر سے ان کا تقریباً 80 تولہ سونا چوری ہو گیا۔ سب نے کہا پولیس میں رپورٹ کریں کیونکہ چور گھر کے اندر ہی ہے، مگر آمنہ نے گھریلو مصلحتوں کے باعث خاموشی اختیار کر لی۔ وقت کے ساتھ شوہر کا رویہ بدلتا گیا، فاصلے بڑھنے لگے اور ساس اور نندوں کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ آخرکار ایک دن شوہر نے طلاق دے کر انہیں گھر سے نکال دیا، حالانکہ آمنہ کو دوسری شادی پر بھی اعتراض نہ تھا۔ والدین کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس گئی۔ بھائی اور بھابیاں چند دن تو برداشت کرتے رہے، مگر پھر ایک دن کہہ دیا کہ ہم آپ کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کوئی اور انتظام کر لیں۔ یہ باہمت خاتون پھر ایک خواتین ہاسٹل میں وارڈن کی ملازمت کرنے لگی اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ اسی طرح زندگی کے 8 سال گزر گئے، مگر بھائیوں نے کبھی حال تک نہ پوچھا۔ پھر کورونا کا دور آیا، ملازمت ختم ہو گئی اور صحت بھی خراب رہنے لگی۔ ایک بار پھر آمنہ بھائیوں کے گھر گئی، مگر چند دن بعد بڑی بھابھی نے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا تمہارا اور کوئی سہارا نہیں، ہماری زندگیاں خراب نہ کرو۔ آخر ایک جاننے والی خاتون انہیں دارالامان لے آئی۔ آمنہ کو محفوظ اور اچھا ٹھکانہ مل گیا، جہاں وہ خود کو پرسکون اور محفوظ محسوس کرتی ہے۔ دارالامان کی منتظم فریدہ بی بی ان کے لیے ماں، بہن اور بیٹی جیسی ہیں۔ اس لیے آمنہ انہیں وصیت کر چکی ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے رشتہ داروں کے حوالے نہ کرنا، بلکہ خود ہی کسی قبرستان میں دفنا دینا۔ یہ کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ خون کے رشتے کس قدر سفید ہو چکے ہیں۔ پیار، اخلاص اور بے غرضی ختم ہونے کے قریب ہے۔